السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشن تقویت امت قسط نمبر 2۔ تو یہ ہے ہمارے دوسرے قسط کا خلاصہ، جس میں فیلڈ ورک کی نوعیت، فیلڈ ورک کا نبوی طریقہ، ذمہ داروں کی تعین کیسے کریں، بات کرنے کی پلاننگ، 3 سوالات اور تحریکی سفر کے چند تأثرات۔ یہ دوسری قسط جو ہے، یعنی امت کی ترقی کے فارمولے پر فیلڈ ورک کا نبوی طریقہ، اس کی فہرست ہوئی۔ اب ذرا مضمون پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ آئیڈیاز سوچنا مشکل تو ہوتا ہے، پر اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے اس کو پریکٹیکل شکل دینا اور زمینی حقیقت میں تبدیل کرنا۔ 15 نکاتی فارمولہ تیار تو ہو گیا، جسے ہم نے گزشتہ مضمون میں پیش کیا، لیکن اس پر عمل کی شکل کیا ہو؟ تو آئیے ذرا اس پر بات کرتے ہیں۔ فیلڈ ورک کی نوعیت۔ اس پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے 2 قسم کی محنت کرنی ضروری ہے۔ ایک تو نظریاتی محنت، جس کے لیے بندے نے مدرسے کے دور حدیث اور مشکات کے طلباء اور تکمیلات کے طلباء کا انتخاب کیا ہے، تاکہ انہیں سمجھا سکوں کہ معاشرے میں تبدیلی کیسے لائی جا سکتی ہے اور اس تبدیلی میں ہمارا کیا رول ہوگا۔ ان کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ لوگ جلد ہی یعنی عملی میدان میں اترنے والے ہیں، اور یہ اصول ہے کہ اگر 25-30 سال کے بعد انقلاب لانا ہے تو بچوں پر محنت کرو، اگر 5-10 سال کے اندر انقلاب لانا ہے تو جوانوں پر محنت کرو، اور اگر اپنا وقت ضائع کرنا ہے تو بوڑھوں پر محنت کرو۔ بوڑھوں پر محنت نہیں کی جاتی، بس ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور ان سے دعائیں لی جاتی ہیں۔ دوسری ہے عملی محنت، جس کے لیے بندے نے ایک علاقے کا انتخاب کیا تھا۔ فیلڈ ورک کا نبوی طریقہ۔ کچھ لوگ اپنی محنت کو لے کر اپنے میدان عمل کے ہر فرد کے پاس جاتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف بڑے ذمہ داروں کے پاس جا کر اپنی بات رکھنے کو کافی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ مگر نبوی طریقہ یہ ہے کہ خصوصی لوگوں سے بھی ملاقات ہو اور عوامی طور پر بھی محنت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں پھر کر بھی فیلڈ ورک کرتے تھے، اور زعماء، نقبا اور سرداروں سے بھی ملاقات کرتے تھے اور ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ابو جہل یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر دعائیں کرنا اس کی واضح دلیل ہے۔ ہاں، ترجیح کس کو دینی ہے؟ تو دیکھیں، اگر آپ وہاں کے باشندے ہیں یا علاقے والے آپ سے شناسہ ہیں تو ہر فرد سے ملاقات کو ترجیح دیں، اور اگر آپ اس علاقے کے لیے اجنبی ہیں تو پھر ذمہ دار حضرات سے ملاقات کو ترجیح دیں، کیونکہ عام آدمی ہم جیسے اجنبی کی بات بمشکل ہی سنے گا، لیکن صرف عوام یا صرف ذمہ دار پر محنت نہ کریں۔ اچھا، اب ذمہ داروں کی تعین کیسے کریں؟ دیکھیے، پہلے یا تو بادشاہ ہوتے تھے یا پھر قبیلوں کے سردار، یعنی ایک اچھے خاصے بڑے علاقے کی پاور کسی ایک شخص کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی۔ اس ایک آدمی پہ محنت کر لی تو اپنے ماتحتوں کو بآسانی تحریک پر لا کھڑا کر دیتا تھا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکائیاں اب تبدیل ہو چکی ہیں۔ اب نہ بادشاہ ہے نہ قبیلہ، اب ہر وہ شخص سردار اور ذمہ دار ہے جس کے پاس افرادی یا مالی قوت ہے۔ مثلا امام و خطیب، مکتب کا ذمہ دار، مدرسے کا ذمہ دار، اسکول کالج کا ذمہ دار، ہاسپٹل کا مالک، کسی بھی امدادی یا فلاحی تنظیم کا ذمہ دار، سب سے مالدار شخص، پولیٹیشنز، سرپنچ وغیرہ وغیرہ۔ ہم سب پہلے ان کی لسٹ بنا لیں۔ لہذا میں نے گاؤں کے ذمہ داروں کی لسٹ بنائی اور ان سے ملاقات شروع کر دی۔ بات کرنے کی پلاننگ۔ اچھا، بات کیا اور کیسے کرنی ہے؟ تو یہ سامنے والے کے مزاج، علم، فکر اور سرگرمی کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے۔ البتہ کچھ کامن سوالات ہیں۔ مثلا نمبر 1، آپ خود کو سماج میں کس جگہ پر دیکھتے ہیں، تاکہ ان کی خود شناسی کا جائزہ لیا جا سکے کہ یہ بندہ اگرچہ گاؤں کا ذمہ دار ہے مگر خود اپنے کو ذمہ دار سمجھتا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ جو شخص خود کو ذمہ دار نہیں سمجھتا وہ اپنی فیملی کے علاوہ کسی کی بھلائی کے لیے کبھی نہیں سوچے گا۔ نمبر 2، آپ اپنی زندگی کی 3 تمنائیں بتائیں جسے پورا کرنے کے لیے آپ کوشش کر رہے ہوں۔ اس سے انسان کی ذہنیت اور سرگرمی کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، آپ کے سماج میں کیا کیا مسائل اور کیا کیا خرابیاں ہیں، اور آپ نے اصلاح کے لیے کیا پلاننگ کی ہے اور کیا عمل کیا ہے۔ اس سے ان کی تجزیاتی قوت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان 3 سوالوں سے ہم کو مخاطب کے احوال و کوائف سے بڑی حد تک واقفیت حاصل ہو سکتی ہے۔ ثانیاً، ان ذمہ داروں کو عملی طور پر بھی گاؤں میں گھوم کر کچھ دکھانے کی پلاننگ کی تھی، مگر چونکہ عملی طور پر فی الحال کر نہیں پایا، اس لیے اس پر انشاءاللہ اگلی کسی روداد میں بات کی جائے گی۔ بہرحال، اس پہلے تحریکی سفر میں چند چیزیں سامنے آئیں۔ نمبر 1، لوگ تبدیلی کے لیے بے چین ہیں، قوم کے تئیں فکر مند بھی ہیں، بس کوئی انہیں صحیح ڈگر، صحیح پلاننگ بتانے والا نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ بات میرے لیے بڑی حوصلہ افزا رہی کہ شہر کے 3 بڑے ذمہ داروں، یعنی اسکول، ہاسپٹل کے ذمہ دار،
صاحب مال اور شیخ الحدیث صاحبان کو اس پروجیکٹ کی ضرورت اور اہمیت کا قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اگلے ہفتے سے انشاءاللہ سروے شروع کریں گے۔ نمبر 3، اکثر فیلڈ میں لوگ کام کر رہے ہیں، بس ضرورت ہے ایک ہولسٹک اپروچ، یعنی مجموعی ترقی کی سوچ کے ساتھ۔ یہ لوگ کولیبوریشن کے ذریعے ایک مرکزی نقطے پر جمع ہو جائیں اور پورے گاؤں کی دینی و دنیاوی ترقی کا ایک سالڈ پلان تیار کریں، اور پھر سب لوگ اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کرنے میں لگ جائیں، مگر اس احساس کے ساتھ کہ قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک میرے فیلڈ کے ساتھ ساتھ دوسرے میدانوں میں بھی برابر ترقی نہ کرے۔ اے ہندوستان کے نوجوان علماء، اٹھیں اور اپنی بساط کے بقدر ایک ایک علاقے کو گود لیں، وہاں کا جائزہ لے کر وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم من قوت کے تحت اس علاقے کی ترقی کے لیے ہر طاقت کے حصول اور دشمنوں سے دفاع کا پلان تیار کریں، اور پھر وہاں کے ذمہ داروں کے سامنے پیش کریں۔ قوم پیاسی ہے، آپ کی منتظر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وسائل نہیں ہوں گے ہمارے پاس، لیکن اتنا کام کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی، بس تجزیے پر قادر ایک عادت دماغ، قوم کی خدمت کا ایک چھٹانگ جذبہ، اور معافی ضمیر کو صحیح انداز میں ادا کرنے والی ایک عدد میٹھی زبان چاہیے ہوتی ہے۔ آپ اتنا کریں اور پھر اللہ کے سامنے وسائل کی فراہمی کی دعا کریں، وسائل آپ کے پاس کھینچے چلے آئیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیں، جب تک ہم اس قوم کی دینی و دنیاوی ترقی اور دینی و دنیاوی مفاسد کے دفعیے کے ضامن نہیں بن جاتے، جب تک ہم ملت کے ہر فرد کو، حتیٰ کہ ریڑھی چلانے والے کو بھی یہ باور نہیں کرا دیتے کہ وہ قوم کا خادم بن سکتا ہے، جب تک ہم ہر فرد میں اجتماعیت کا احساس پیدا کر کے اس کو یہ پلاننگ نہیں دے دیتے کہ وہ کس طرح ملت کے کام آ سکتا ہے، تب تک چین سے بیٹھنا ایک وارث نبی کو گوارا نہیں دیتا، کیونکہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ کے ہاتھوں جنت کے بدلے ہماری ساری صلاحیتوں اور مادی وسائل کا سودا ہو چکا ہے۔ یہ تھی دوسری قسط، اور مزید قسطیں بھی انشاءاللہ جلدی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو اس میں کوئی کام کی بات لگ رہی ہے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی ہے، اس میں بھی جوائن ہوں، اور انشاءاللہ جلدی ہم جو ہے اس پہ فیلڈ ورک کی جو ہے پوری پلاننگ کریں گے، اور انشاءاللہ آگے جو ہے اس پر بات بڑھائی جائے گی۔ آپ سبھی حضرات کا تہہ دل سے شکریہ۔ اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔